مراقبہ کیا ہے؟ جب تک آپ کا خیال منتشر ہے، آپ کے دماغ میں سوچیں ہیں، آپ کا مراقبہ فیل ہے کہ جب آپ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوں گے پھر دوسری دنیا سے آپ کا رابطہ ہوگا. دماغ کو بدلنے کا ہتھیار دنیا میں ایک ہی ہے، وہ مراقبہ ہے. مراقبے سے کیا ٹیلی پیتھی کی بھی کھڑکی کھلتی ہے؟ ٹیلی پیتھی یہ کہ اپنا خیال کسی دوسرے دماغ میں ڈالنا. بہت سارے لوگ جو دنیا میں ہیں، کسی بندے کسی کو کام لینا ہے تو بار بار اس کو ذہن میں لا کے اس پہ اپنا خیال پھینکتے ہیں اس پہ. آخر کار وہ بندہ جو نا آپ کے زیر اثر آ جاتا ہے اور آپ کے خیال کی گرفت کے تحت وہ کام کرتا ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر ایک انسان سویا ہوا ہے اور اس کے خیال میں کوئی آنا چاہ رہی ہے، اس کے جسم کے اندر آ کے کوئی اس سے کوئی کام کروانا چاہ رہا ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اگر کوئی ارتکاز کی مشقیں پا گیا ہے، کوئی میڈیٹیشن سیکھ گیا ہے، کسی کا خیال یکسو ہو گیا ہے اور اگر وہ اپنی مرضی کا خواب دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ روحانیت کی حقیقت کیا ہے، مراقبہ کیوں کیا جاتا ہے اور ٹیلی پیتھی کی سچائی کیا ہے، اور کیا انسان اپنی روح کے ذریعے ڈیفرنٹ جگہوں پر سیر کر سکتا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. السلام علیکم بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر، آڈینس اوبویسلی چاہ رہی تھی کہ ہم اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں، اس ٹاپک کو لے کر آئیں، وہ ہے روحانیت کا. تو سر، سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں کہ روحانیت ہوتی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، پایا کیسے جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا، اگر میں یہ کہوں کہ آج آپ نے بڑے دنوں بعد میری پسند کا ٹاپک چنا ہے، یعنی کہ میری زندگی کا یہی ہے، میں خوش قسمت ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور روحانیت کا طالب علم ہوں، تو یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے، میں انجوائے بھی کروں گا. اور میرے دیکھنے والے بہت عرصے سے مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ کس دن آپ روحانیت سے ریلیونٹ جو ہمارے ٹاپک بنتے ہیں ان پہ بات کریں. بیٹا، روحانیت کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ انسانی جسم دو چیزوں سے بنا ہے. ایک ہے مٹی، گوشت، اور دوسرا روح. ایک جسم اور روح. جسم کو ہم کثافت کہتے ہیں، روح کو ہم لطافت کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی اٹھائی، حضرت انسان کو تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد اپنی روح پھونکی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسم جو ہے نا مٹی اور روح کا مرکب ہے. اب اسی ہم کثافت اور لطافت کا لفظ بار بار استعمال کریں گے تو یہ جسم کے تقاضے تو ہم پورے کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی نمائش کرتے ہیں. تو اکثر اس دنیا داری میں رہ کے ہم روح کو بھول جاتے ہیں. تو ایسا علم اندر جھانکے، شعور کا علم، روح کا علم، باطن کا علم، روح کے بارے میں ریلیونٹ باتیں جب کریں گے اس سے ہم روحانیت کی طرف جائیں گے. یعنی کہ جسم کا جو دوسرا حصہ لطافت ہے، نور ہے، روشنی ہے، اللہ کا وہ نور جو انسانی جسم میں آ گیا، تو جو اس روح کے بارے میں، یہ دل سے جڑنے کا نام ہے، روح سے جڑنے کا نام ہے، ضمیر سے جڑنے کا نام ہے، اندر کے سے جڑنے کا نام ہے. اسے روح سے ریلیونٹ، روح سے باطن سے ریلیونٹ، شعور سے ریلیونٹ، اندر سے ریلیونٹ جب ہم کوئی بات کریں گے تو ہم کہیں گے یہ روحانیت کی بات ہو رہی ہے. تو روحانیت وہ ہے جو روح سے ریلیونٹ ہے، جو اندر سے ریلیونٹ ہے. تو یہ جسم کے تقاضے تو پورے ہوئے جا رہے ہیں. تو جب ہم روح کے بلے سے آگے ہم بات کریں گے یہ روحانیت چاہتی کیا ہے، کرتی کیا ہے، تو روحانیت کو پھر امپروو کیسے کیا جاتا ہے، روحانیت کے ذکر اذکار کیا ہے، روحانیت کے اشغال کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہے جس پہ عمل پیرا ہو کے کوئی بندہ جو ہے روحانیت کی منازل بھی طے کرتا ہے اور روحانیت کی اوپر بھی جاتا ہے اور اس کی کثافت سے لطافت میں ڈھلتی بھی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. دیکھیں، غیر مسلم ہوتے ہیں اور مسلم ہوتے ہیں، یہ دو ہی طرح کے انسان ہمارے یہاں پر. اوبویسلی اگر ہم مسلمان ہیں تو دوسرے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ غیر مسلم ہوں گے. تو یہ جو روحانیت کا عمل ہے، کیا یہ غیر مسلم لوگ بھی کر سکتے ہیں، صرف یہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ نا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو روحانیت ہے یہ مذہب کا نام ہے. نہیں، یہ مذہب کا نام نہیں. روحانیت انٹرنیشنل ہے. جیسے جسم ہے، کچھ لوگ پینٹنگ سیکھتے ہیں، کچھ لوگ رائڈنگ سیکھتے ہیں، کچھ لوگ بانسری بجانا سیکھتے ہیں. اس طرح روحانیت جو ہے جن کے اندر فطری رجحان ہوتا ہے، جن کے اندر فطری جذبہ ہوتا ہے، جن کے اندر کھوج ہوتی ہے، جو اپنی باطن کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کی مثال اس طرح دوں گا بیٹا کہ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر سکون قلب اور ڈیپ جانے کے ساتھ روحانیت ہے. بس روحانیت یہ کہ آپ نماز عام بندہ نماز پڑھے گا، نماز کے دوران اس کو خیالات آ رہے ہیں، سوچی جا رہے ہیں. جو روحانی بندہ جب وہ نماز پڑھے گا تو وہ خیال یہ کرے گا کہ رب کے حضور بیٹھا ہے، رب کے حضور کھڑا ہے، رب کے حضور نماز پڑھ رہا ہے. روحانی بندہ ڈیپ گہرائی میں جا کے اس لطف و سرور، اس مستی کو انجوائے کرتا ہے. اب اگلا آپ نے سوال کیا کہ روحانی جو یہ مسلم نان مسلم پوری دنیا میں ہے. اگر آپ یورپ گیا ہوں یا میں انگلینڈ گیا ہوں، اسکاٹ لینڈ گیا ہوں، دبئی گیا ہوں، انڈیا گیا ہوں، یہاں پہ بہت سارے میڈیٹیشن سینٹر بنے ہوتے ہیں. تو جو فطری طور پہ روحانی بندہ ہوتا ہے وہ میڈیٹیشن کرتا ہے، مراقبے کی طرف جاتا ہے. تو اس
اس میں اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. یہ فطری طور پہ کچھ لوگوں میں رجحان ہوتا ہے تو وہ روحانی اشغال کرتے ہیں, تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے یہاں پہ؟ آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ مسلم روحانیت اور نان مسلم روحانیت میں فرق کیا ہے. مسلم روحانیت یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہ کے, اس دنیا میں بال بچوں کے ساتھ, بزنس کے ساتھ, کاروبار کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ رہ کے آپ نے روحانی اشغال بھی کرنے ہیں, روحانی مشقیں بھی کرنی ہے, اپنی روح کو لطافت میں ڈھالنا بھی ہے. نان مسلم یہ ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ دیں, بچے چھوڑ دیں, بزنس چھوڑ دیں, نوکری چھوڑ دیں, جنگل میں جا کے بیٹھ دیں. اس سے ہم روحانیت نہیں کہیں گے, اس سے ہم رہبانیت کہیں گے. وہاں رہبانیت کا لفظ آئے گا. مسلم روحانیت میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ زہد کا لفظ آتا ہے. زہد کا لفظ اس طرح آتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں تو رہیں لیکن دنیا آپ کے اندر نہ ہو. آپ دنیا میں موجود ہیں, دنیا آپ کے اندر نہیں ہے, دنیا آپ کے اندر نہیں, یعنی کہ دنیا کی وجہ سے آپ دنیا میں موجود ہیں. نان مسلم کیا کرتے ہیں کہ وہ جب ہمارے جو ہندو ہیں سارے اور جو تھائی لینڈ کے منکس ہیں سارے یا باقی ملکوں میں, یہ نا جب روحانی کی طرف آتے ہیں نا گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جاتے ہیں. جنگلوں میں بیٹھے نہ کھانا نہ پینا, وہ لگے ہوئے سارا اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس سے رہبانیت کہا جاتا ہے. اس سے معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جائے گا, معاشرہ بند ہو جائے گا. یہ کیا روحانیت ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ کے وہاں بیٹھ کر سارے لوگ یہی کام کر دیں تو اللہ کی تخلیق کا تو عمل رک گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس اخلاص کو, اس چاشنی کو, اس محبت کو, اس سرور کو, ان کیفیات مشاہدات کو پانا ہے کہ آپ کی اسلامی تعلیمات بھی چلتی رہیں, آپ کا مذہب بھی چلتا رہے, ہر چیز چلتی رہے. دنیا کے مسلم روحانیت یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر رہ کے روحانیت سیکھنی ہے. نان مسلم یہ کہ آپ دنیا چھوڑ کے کرتے ہیں. رہبانیت اسلام میں قطعاً منع ہے آقا کریم کی وجہ سے کہ آپ رہبانیت یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں, جنگلوں میں بیٹھ کے آپ چاہے اللہ کریں, ذکر اذکار کریں, آپ دنیا چھوڑ دیں. نو, ہم نے دنیا میں رہ کے نارمل تقاضے سارے پورے کرنے ہیں, مذہبی عقائد احکامات ماننے ہیں, اور ساتھ پھر اپنی روحانی پروموشن بھی کرنی ہے, نمود بھی کرنی ہے, اس کی لطافت کا پروسیس بھی کرنا ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے کہ وہ رہبانیت ہے, ہمارا زہد ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ مراقبہ کیا ہے اور روحانیت سیکھنے کے لیے مراقبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا بیٹا کہ جو مراقبہ ہے نا یہ روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے. مراقبہ جو ہے دنیا بھر میں, پہلی بات میں یہاں یہ کلیئر کر دوں کہ ہر بندہ مراقبہ نہیں کر سکتا. جس کے اندر فطری رجحان ہے کوشش کرے گا, کوشش تو کر سکتا ہے, لیکن ترقی, پروموشن, رزلٹ, نتائج اس بندے کو زیادہ آتے ہیں جو فطری رجحان رکھتا ہے. مراقبے کا مطلب کیا؟ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ قریب تر ہو جانا, شارک سے قریب ہو جانا, اور دوسری بات ہے کہ کسی ایک خیال میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جانا. اچھا, آپ نے خیال, مثلا میں خیال اپناتا ہوں کہ میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں وہاں پہ روضہ رسول کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. اب اس خیال میں اس طرف ڈوب جاؤں کہ مجھے کوئی اور خیال آئے ہی نہ. ہمارا جو دماغ ہے نا ایک وائرلیس کی طرح کام کرتا ہے. جب آپ کبھی اس پوڈ کاسٹ کے بعد جب بیٹھیں گے, اگر آپ دماغ کو خالی کرنا چاہیں تو یہ خالی نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی خیال آتا رہتا ہے. جیسے وائرلیس کسی شہر کی ٹیلی کام مشینری ہے, وہاں پہ پورے شہر سے ٹیلی فون کے آ رہے ہیں, وائرلیس ادھر سے فون آ رہا ہے, ادھر سے فون ادھر سے. تو مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک خیال کو, مثلا اللہ کا تصور ہے, صوفیہ کرام, اولیاء کرام ہر دور میں مراقبہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا تصور ہے, اللہ لکھا ہوا دل پہ, آپ اس کو خیال سے پڑھ رہے ہیں, زبان سے نہیں. کسی ایک خیال میں باقی ساری دنیا سے کنیکٹ ہو جانا ایک بات, اور دوسری بات رقیب کا جیسے نا بالکل آپ نا اس خیال میں, اس سوچ میں, اس لفظ کے اندر اتنی تکرار, اتنا انہماک کریں کہ آپ کو نا بالکل ارتکاز پا جائے. ارتکاز یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک خیال میں جب آپ باقی خیالوں سے چھٹکارا پا لیں, کسی ایک خیال میں آپ ڈوب جائیں, آپ اس میں غرق ہو جائیں, تو اسے ہم کہیں گے یہ مراقبے کی کیفیت پا گیا ہے. تو دوسری بات ہے کہ مراقبہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. آپ انڈیا میں چلے جائیں, آپ دبئی چلے جائیں, آپ یورپ چلے جائیں, آپ تھائی لینڈ چلے جائیں, ہر جگہ میڈیٹیشن لوگ کرتے ہیں. میڈیٹیشن جن کے اندر فطری رجحان ہوتا ہے وہ پہلا کام ان سے مراقبہ کراتے ہیں. ہمارے مسلمان جو صوفیہ ہیں یہ اللہ کا تصور کرتے ہیں, کلمہ شریف کا تصور کرتے ہیں, یا تصور شیخ کا لفظ اکثر ہوتا ہے کہ میرے تصور پکائیں, تو اس میں بھی یہی ہے. ہوتا ہے اس میں کیا ہے, مجھے ابھی بھی یاد ہے میں ایک بابا جی کے پاس جاتا تھا تو میں نے کہا میں نے روحانیت سیکھنی ہے. میں نے انہیں کہا کہ میں نے روحانیت سیکھنی ہے. بابا جی کا میرا نشانہ پکا. اچھا, وہ نشانے کا مطلب یہ کہتے تھے کہ میرے خیال کو پکاؤ. میں کہنا بابا جی اگر میں نے نشانہ پکانا ہے تو آپ کا کمال کیا ہے؟
ایک بندہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے، اپنے ٹیچر کے پاس جاتا ہے، جا کے بات کرتا ہے کہ مجھے روحانیت سکھائیں، میں نے روحانیت سیکھنی ہے. اور دوسری یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں، جس کے اندر فطری جذبہ ہوتا ہے وہ روحانیت سیکھتا ہے، جس کے اندر فطری جذبہ نہیں وہ روحانیت کے قریب بھی نہیں آتا. میں مثال اس طرح دوں گا، مثال کے طور پہ میں نے ایک دفتر میں کام کیا ہے، تو 25 سال کچھ لوگ 4-5 لوگ تھے جو میرے ساتھ رہے ہیں، وہ روحانی لوگ نہیں تھے. انہوں نے ایک دن بھی نہیں پوچھا روحانیت کیا ہے، تصوف کیا ہے، سلوک کیا ہے، فکر کیا ہے، درویشی کیا ہے. ہم نے روحانیت سیکھنی ہے. اور جن کو طلب ہوتی تھی، جن کو جستجو ہوتی تھی، جن کو پیاس ہوتی تھی، ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، باہر کے ملکوں سے آ رہا ہے، اسکردو سے آ رہا ہے، گلگت سے آ رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر قطرہ طلب ہوتا ہے نا، وہ روحانیت کی طرف آتا ہے. جس کے اندر جب یہ ہوتا ہے نا یہ اللہ کے عشق، تو وہ پھر روحانی علوم کی طرف جاتا ہے، استادوں کی طرف جاتا ہے. تو پوری دنیا میں ایسے لوگ پھر نا میڈیٹیٹ کراتے ہیں، میڈیٹیشن کراتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، خیال میں ڈباتے ہیں. ہوتا اس میں کیا کہ آپ تسکین پاتے ہیں، آپ سکون پاتے ہیں. جیسے جیسے آپ مراقبہ کرتے ہیں آپ کے کیمیکل بہتر ہوتے ہیں، کیمیکل آنے کے بعد پھر آپ امپروومنٹ کی طرف جاتے ہیں. آپ ایک کیمیکل کا پلیئر کیمیکل آپ کے آتے ہیں، جب پلیئر کیمیکل آتے ہیں تو پھر آپ اس کو لطف اٹھاتے ہیں. تو مراقبہ جو ہے وہ دنیا کے ہر مذہب میں ہے، ہر قوم میں ہے، ہر جگہ میں ہے. ہر جگہ میں اس کی تصور، اس کا بنیادی تصور یہی ہے کہ ایک خیال میں باقی خیال سے ڈسکنیکٹ ہو جانا، ایک نقطے پہ آ کے سوچ ٹھہر جائے اور آپ کا دماغ خالی ہو جائے. بیٹا کہ یہاں پہ اور بات اب یہ سوال بنتا ہے کہ روحانیت کی کھڑکی یا نور، مراقبہ کس لیے کرتے ہیں؟ جب آپ مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے اندھیرے کی چادر تنی ہوئی ہے. سالک طالب علم مراقبہ کرنے والا بار بار یہ کہتا ہے کہ میں نے اس چادر کے پار دیکھنا ہے. اس مولا علی سرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی تھی، تو نے خود کو ایک قطرہ سمجھ رکھا اللہ کہ اللہ نے تیرے اندر ایک جہان آباد کیا ہوا ہے. مولانا روم نے بڑی پیاری بات کی، اگر تو مراقبہ کرتا ہے اور تجھے اولیاء کرام اور انبیاء کی روحیں نظر نہ آئے تو روز قیامت میرا گریبان پکڑنا. جو بھی بندہ مراقبہ کرتا ہے وہ ان مشاہدات کو دیکھنا چاہتا ہے، ان نظاروں کو دیکھنا، جلوہ حق اللہ کے نور کو دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر آقا کریم کی کچہری میں جانا چاہتا ہے کہ آقا کریم کو جو کچہری میں وہاں حاضر ہوں. جب نیا طالب علم شروع کرتا ہے اس کے سامنے ایک سیاہ چادر تنی ہوئی ہے، کالی چادر. وہ گھوری جا رہا ہے، گھوری جا رہا ہے، گھوری جا رہا ہے، گھوری جا رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس باطن کے اندھیرے کے اس پار جو روشن دنیا ہے وہ میں وہاں تک کیسے پہنچوں. تو مراقبہ وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے سالک طالب علم جب لگاتار کوشش کرتا ہے، اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر نور اور روشنی کے فوارے پھوٹتے ہیں، تو پھر وہ اس دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. میں اسے ایک آسان لفظوں میں یہ کہوں گا، یہ دنیا پہلا گیئر ہے، روحانی دنیا دوسرا گیئر ہے. تو روحانی دنیا میں جانے کے لیے ہمیں مراقبہ کرنا پڑتا ہے. مراقبہ کر کے جب اس دنیا میں جاتے ہیں تو پھر وہاں کے جلوے ہیں، وہاں کا نور ہے، جلوہ حق کے نظارے ہیں، آقا کریم کی کچہری ہے. اس میں جانے کے لیے ہمیں اندھیرے کی چادر کے پار جانا پڑتا ہے، نور کی اس دنیا کی طرف جانا پڑتا ہے. اور اس کا ایک ہی شرط ہے، جب تک آپ کا خیال منتشر ہے، جب تک آپ کے دماغ میں سوچیں ہیں، آپ کا مراقبہ فیل ہے. کرشن نے ارجن سے 5000 سال پہلے کہا تھا تو اس وقت تک طاقتیں حاصل نہیں کر سکتا جب تک تو اپنے دماغ کے بے لگام گھوڑے کو قابو نہیں ڈالتا. بے لگام گھوڑا یہ کہ آپ کا دماغ جو ہے نا جب کسی نقطے پہ ٹھہرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ادھر ادھر سوچیں ڈالے گا. جب کوئی سالک طالب علم کامیاب ہوتا ہے ایک نقطے پہ ٹھہر جاتا ہے، اس سے ہم پھر اپنی ٹرم میں سوال کرتے ہیں کہ آپ خالی ہو گئے، دنیا سے خالی ہو گئے. تو جب برتن خالی ہوتا اس برتن میں آقا کریم اللہ کا پھر جلوہ، اللہ کا نور اترتا ہے. تو کوئی بھی سالک جب تک خالی نہیں ہوتا اس وقت وہ جلوہ حق کے نظارے اس کے باطن میں، اس کے قلبہ نور پہ جاتے ہیں. جب وہ خالی ہوتا ہے پھر اس کے قلب پہ انوارات الہی کی تجلیاں ہوتی ہیں، بارش ہوتی ہیں، پھر وہ نظاروں میں گم ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. بہت خوبصورتی سے سر آپ نے اس کو بیان کیا ہے. اس کے اندر ایک سوال جو میرا آ رہا ہے، انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اوبویسلی. میں نے سن رکھا ہے کہ جو مراقبہ ہے، جو کسی دربار پر آپ جا رہے ہیں، دعا کرنے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ وہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم مراقبہ کر رہے ہیں، ہم صاحب قبر سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا اس میں واقعی کوئی حقیقت ہے یا صرف باتیں بنی ہوئی ہیں؟ بالکل یہ حقیقت ہے بیٹا. یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے نا، بہت سارے جو کرٹکس ہیں، بہت سارے جو مخالفین ہیں، کیونکہ وہ فطری رجحان نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اس دنیا سے نہیں واقف تھے، وہ بار بار کہیں گے یہ پاسبل نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ نیچرل لوگ ہوتے ہیں، فطری لوگ ہوتے ہیں. جب بھی کچھ سالک طالب علم کسی صاحب مزار پہ جاتا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، تو مزار پہ جانے کے بعد جب وہ اس صاحب مزار کا خیال کرتا ہے، تصور پکاتا ہے، اس کو میڈیٹیٹ کرتا ہے، ارتکاز کی آخری حد پہ جاتا ہے، اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. شرط یہ کہ جب آپ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوں گے پھر دوسری دنیا سے آپ کا رابطہ ہوگا. تو جا کے صاحب مزار کا جب تصور کرتا ہے تو ایک دم اس کا اندھیرا چھٹتا ہے اور اس کے سامنے منظر شروع ہو جاتا ہے. اس کے سامنے صاحب مزار آ جاتے ہیں، پھر صاحب مزار سے گفتگو بھی ہوتی ہے، بات بھی ہوتی ہے، فیض بھی ہوتا ہے.
سوال و جواب بھی ہوتے ہیں. تو صاحب مزار سے فیض لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. مثلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں, میں مثال دیتا ہوں, سید علی اجویری, داتا علی اجویری, ان کا کوڈ کیا, ہم کیا وہاں جا کے پڑھے. تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, آپ جب داتا حضور جاتے ہیں تو آپ جا کے 33 بار پہلے درود پاک پڑھیں, آنکھیں بند کر کے 33 بار درود پاک پڑھیں, 33 بار سورہ فاتحہ پڑھیں, 33 بار سورہ اخلاص پڑھیں, پھر 33 بار جو آپ کا شعر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ راہ نما. جب آپ یہ پڑھتے ہیں اور آپ ارتکاز کی صلاحیت پائے ہوئے ہیں, آپ کے اندر یکسوئی ہے, آپ کے اندر خالی پن ہے, تو آپ کا پردہ ہٹے گا اور آپ کی داتا حضور سے ملاقات ہو جائے گی. اسی طرح بہت سارے لوگ جیسے میرے شہنشاہ حضرت امام بری سرکار پنڈی میں ہیں, تو میں کہتا ہوں جب آپ وہاں جاتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, پھر آپ شہنشاہ بحر و بر یا لطیف, جب یہ اس کوڈ کی تکرار کرتے تو اچانک آپ کا اندھیرا دور ہوتا ہے اور صاحب مزار آپ کے سامنے آ کے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ہم کلام ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اپنا باطن کی نظر سے بات کر رہے ہوتے ہیں, باطن کی زبان سے بات کر, آپ زبان سے کچھ نہیں بول رہے ہوتے, لیکن آپ کے سوال جو آپ کنیکشن وہاں ہو رہے ہوتے ہیں. تو صاحب مزار سے طریقہ لینے کا یہی طریقہ ہے کہ مراقبہ جب آپ کا اسٹرانگ ہوتا ہے, اسٹرانگ ہونے کے بعد کسی بھی مزار پہ جا کے جب کچھ نہیں آتا تو سورۃ فاتحہ, سورہ اخلاص اور درود پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو صاحب مزار سامنے آتے ہیں, پھر سوال جواب بھی ہوتے ہیں, پھر آپ وہاں سے فیض بھی لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. میڈیٹیشن سے ہم کیا اپنی ذہنی, جسمانی اور ڈفرینٹ جو بیماریاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ان کو بھی ہم حل کر سکتے ہیں, اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا, جو میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے, دیکھنے والوں کو. میڈیٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے نا, یہ بے الگام گھوڑا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کرو, وہ کہتا ہے میں یہ کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کارو کہتے میں نہیں کرنا. ہمیں پتہ ہوتا ہے اچھائی برائی کا, یہ نفرت تکبر غرور شہوت لالچ یہ ساری چیزیں بری, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ چیزیں غلط ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارا نفس ہمیں مجبور کرتا ہے اس طرف لے جانے کی. ہمارا نفس مجبور کرتا ہے. تو جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبہ کرنے کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے دماغ کے بے لگام گھوڑے کو کنٹرول کرتے ہیں, جو بے راس ہے, جو اپنی مرضی کرتا ہے, اپنی من مانی کرتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کرو, کہتا میں نے یہ کرنا ہے. تو مراقبے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ اپنی ذات پہ جب غور کرتے ہیں, یا ہم ایک بات کلیئر کر دوں کہ اللہ کی ذات, جب کوئی مسافر, جب کوئی طالب علم, جب کوئی درویش, جب کوئی سالک اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور اللہ کی جب پہلی تجلی بیٹا اس پہ وارد ہوتی ہے, پہلی تجلی, پہلا نور, پہلا, تو وہ خلوت ڈھونڈتا ہے, گوشہ نشینی ڈھونڈتا ہے, تنہائی ڈھونڈتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار راہ پہ, سارے اولیاء کرام, کوئی جنگل میں, کوئی پہاڑ پہ, کوئی پیپل کے درخت کے نیچے, کوئی قبرستان میں, تنہائی میں جا کے بندہ کرتا کہ آپ کا سوال یہ غور و فکر, غور. جب بندہ غور و فکر کرتا ہے, غور کرتا ہے, تو پھر وہ اپنی خامیاں دیکھتا ہے, اپنی اچھائیاں دیکھتا ہے, اپنے کمزور ایریا دیکھتا ہے, مضبوط ایریا دیکھتا ہے. تو میڈیٹیشن وہ ہتھیار ہے. جیسے اس دن ہم نے پروگرام کیا تھا کہ وہ جو بندہ بیمار ہو گیا, جب بیمار ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, دماغ کو بدلنے کا ہتھیار دنیا میں ایک ہی ہے, وہ مراقبہ ہے. میڈیٹیشن کر کے آپ غور و فکر کرتے ہیں, غور و فکر کرنے کے بعد اپنی ذات, من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ, جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. پہلے اپنی ذات کو آپ اسٹڈی کرتے ہو, پھر کائنات کو کرتے ہو, پھر رب کو کرتے ہو, کائنات پہ چیزوں کو کرتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ غور و فکر کرنا سب سے بڑی بات ہے. جب آپ غور و فکر کرتے ہیں پھر آپ ان حقائق تک پہنچ جاتے ہیں, ان نتیجوں تک پہنچ جاتے ہیں, ان سچائیوں تک پہنچ جاتے ہیں جن کی ہمیں تلاش ہوتی ہے. تو غور و فکر کر کے ہم اپنی کمزوریاں دور کرتے ہیں, ٹریمنگ کرتے ہیں, ایک کامیاب انسان بنتے ہیں, اور پھر صالح انسان بننے کے بعد معاشرے میں اپنا بھرپور رول ادا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. مجھے یہ بتائیں کہ مراقبے سے کیا ٹیلی پیتھی کی بھی کھڑکی کھلتی ہے؟ اور میں اس سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ ٹیلی پیتھی کو ان ڈیٹیل ایکسپلین کریں تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ ٹیلی پیتھی ہوتا کیا ہے اور اس کا مراقبے سے کیا تعلق ہے. بڑا خاص سوال آپ نے کیا کہ جو کوئی بھی طالب علم, کوئی بھی ایسا مسافر جب کوئی روحانی علوم کی طرف آتا ہے, جب وہ مراقبے کی طرف آتا ہے, جب وہ میڈیٹیشن کی طرف آتا ہے, تو اس کا واسطہ مراقبے سے پڑتا ہے, اس کا مراقبہ ٹیلی پیتھی سے پڑتا ہے, اس کا مراقبہ سول کنیکشن سے پڑتا ہے. تو ٹیلی پیتھی کیا ہے؟ ٹیلی پیتھی یہ کہ اپنا خیال کسی دوسرے انسان کے دماغ میں ڈالنا, اپنی سوچ کسی دوسرے کے دماغ میں ڈالنا, اپنی انفارمیشن کسی دوسرے کے دماغ میں ڈالنا, اور کسی دوسرے بندے کو اپنی مرضی کا اس سے رزلٹ لینا. یعنی کسی ہم کہیں گے کہ ٹیلی پیتھی بغیر وائر کے کمیونیکیشن ہے. اس کا یعنی کہ جب ہم کوئی مراقبہ کرتے ہیں, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مراقبہ اپنی ارتکاز کو پا جائے, مراقبہ اپنی یکسوئی کو پا جائے. کیونکہ جب تک آپ کا دماغ خالی نہیں ہوتا, جب تک آپ ارتکاز نہیں پاتے, آپ کسی انسان کو فوکس نہیں کر پاتے. آپ نے ارتکاز پا لیا, اپنی یکسوئی پا لی, یکسوئی پانے کے بعد آپ نے کسی انسان کے اندر اپنا خیال ڈالنا شروع کر دیا. پھر آپ اس بندے کو جب فوکس کرتے ہیں, اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, تو ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد اگر اس کو آپ خیال ڈالتے ہیں کہ مجھے یاد کرو, مجھے یاد کرو, مجھے یاد کرو کہ میں بڑا اچھا ہوں, میں بڑا اچھا ہوں, یہ فلاں بندہ اچھا ہے, تو وہ بندہ اکثر آ کہتا ہے کہ مجھے کل سے میں آپ کو یاد کر رہا تھا, یادیں آپ کی آ رہی تھی, مجھے آپ کا خیال آ رہا تھا, یہ ہو رہا تھا. اس کی میں یہاں ایک مثال اور دوں گا کہ میرے والد صاحب نا
میرے ماموں جان نا روحانیت میں اللہ کے اور نا سورہ مزمل کے بہت بڑے عمل تھے. تو میرے ماموں جان جو ہے نا ان کی وہ نا ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے مرشد سے رابطہ کرنا چاہتے تھے. ان کا نام تھا وہ ماموں کاجن میں تھے, حالانکہ وہ کامل درویش تھے. تو وہ نا ان مرشد نے بتایا تھا کہ تم نا یہ جب پڑھو گے, پڑھنے کے بعد تم خالی ہو کے بیٹھو گے تو تمہارا دماغی رابطہ ہو جائے گا. خیال ہو گیا. اب ایک اور انسان تھا, ہمارا جو گاؤں تھا وہ پھول نگر کے پاس تھا. ایک اور انسان تھا جو کوٹ ردا کے اور چانگا مانگا کے درمیان گاؤں تھا, وہ بھی مراقبہ کرتی, تینوں وہ بھی مراقبہ کر رہا تھا. اب ماموں جو ہے میرے ماموں ہارون رشید صاحب, جب میں بچہ تھا بھی 5-6 سال کا, میرے والد صاحب کے پاس آئے کہ میں ٹیلی پیتھی کرتا ہوں, مراقبہ میرا ٹھیک ہو گیا. میں خیال جب دوڑاتا ہوں تو میرے خیال کے آگے ایک اور خیال آ جاتا ہے. جب میں کوشش کرتا ہوں تو میری مرشد تک رسائی کبھی ہو جاتی, کبھی رسائی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کیا بات, ان کا ایک اور خیال مجھے لگتا ہے کہ صوفی عبد المالک صاحب ہیں, وہ بھی ارتقاض اور یکسوئی کے ماسٹر. آگے جا کے ہم ان کا ایک اور واقعہ بیان کریں گے کہ بڑے وہ باکمال درویش تھے. تو ان کے پاس جانا اور ان سے ٹائم طے کرنا کہ جس وقت میں مراقبہ کی, اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھا. یہ بات ہے 40 سال پرانی, بلکہ 50 سال پرانی, 55 سال پرانی. وہ میرے پاس آ گئے. تو جو صوفی عبد المالک صاحب تھے نا, وہ میرے والد صاحب کے کزن تھے, بڑا دوستی تھی ان کا. کہتا میرے نال چلو. مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں تو بچہ تھا, والد چھوٹا بھائی تھا. مجھے والد صاحب نے ساتھ بیٹھا, ہم ٹانگے پہ بیٹھے تو ہم ان کے گاؤں میں چلے گئے. تو پہلا جو ہمیں جھٹکا لگا نا جا کے, تو ان کی جو بیگم صاحبہ تھی وہی میرے والد صاحب کی کزن تھی. جب ہم گئے ہیں نا تو وہاں ترکاؤ ہوا ہے, چارپیاں لگی ہوئی ہیں, تکیے لگے ہوئے ہیں, سفید کھیس کے چادریں پڑی ہوئی ہیں, اور وہ لگ رہا تھا کہ ان کو ہمارے آنے کی آمد پہلے سے ہو چکی ہے. اچھا. جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جو صوفی صاحب کی بیگم تھی نا, میرے والد صاحب سے کہنے لگی کہ آج تسی آنا سی نا, یہ بےچینا طرح صوفی پھردا پیا سی. نہ ٹیلی فون, نہ پیغام, نہ کچھ. ان کو ادراک ہو چکا تھا کہ کون آ رہا ہے, کون کیا ہو رہا ہے. والد صاحب کی بیت کلفی تھی, والد صاحب نے بیت کلفی بھی کی, اور گپ شپ بھی ان کے ساتھ لگی. اور کہا یار تو جو کر رہا ہے نا کام, ہارون رشید جہاں اتنے رابطہ کرنا چاہتا اپنے مرشد نال, صوفی عبداللہ صاحب نال, وہ رابطہ نہیں ہو رہا, تو کسی اور کو بھی موقع دو. تو وہاں پہ ان کی جو گپ شپ ہوئی, تو جو میرے ماموں جی کہنے لگے بار بار کہ میں جب مجھے صوفی عبداللہ صاحب نے کہا کہ تم عصر کے بعد بیٹھ جانا, میرا مراقبہ خیال کرنا, میں جب خیال کرتا ہوں اس وقت تمہاری شاید ویو یا تمہاری سوچ, تمہارا مراقبہ, تمہاری سوچ طاقتور ہے. میں جب کوشش کرتا ہوں تو میرا مراقبہ کبھی ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. لہٰذا اب عصر کے بعد یہ ٹائم ہے, پہلا آدھا گھنٹہ آپ کر لیا کریں, اگلا آدھا گھنٹہ میں کر لیا کروں گا. تو وہ جو صوفی عبد المالک عبداللہ صاحب تھے, اس لقبہ مکاجن کے پاس لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ان جیسا نیک انسان کوئی نہیں گزرا. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے مریدوں کے ساتھ, یعنی کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے رابطہ کرتے تھے, پیغام رسانی کرتے تھے, اب یہ کر دو, اب یہ کر دو, اب یہ کر دو. تو اسی طرح میرے والد صاحب جو ہے وہ بعض اوقات کوئی پیغام انہوں نے طریقہ بتایا ہوا تھا کہ اگر کوئی مجھے پیغام دینا ہے یا میری طرف سے پیغام لینا ہے تو فلاں ٹائم پہ یہ بیٹھنا ہے, بیٹھنے کے بعد اس طرح کرنا ہے. یا ایک اور سوال بنتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں مراقبہ کرتا ہوں لیکن میرا مراقبہ کھلتا نہیں, میرے پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور گائیڈ کروں گا, اگر آپ مراقبے کا مسافر ہے اور آپ کا مراقبہ کھلتا نہیں, کچھ چیزوں کی احتیاط کریں تاکہ آپ کا مراقبہ جلدی کھل جائے. پہلا کام اس میں یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ خالی بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ مراقبہ کریں تو آپ کا مراقبہ نہیں ہوتا. دوسرا کام نہیں آپ نے کرنا کہ آپ کو مراقبہ اندھیرے میں کرنا چاہیے. تیسرا کام کرنا چاہیے کہ اگر آپ کم کھاتے ہیں, کم سوتے ہیں, پھر آپ کے مراقبے کی صلاحیتیں زیادہ بیدار ہوتی ہیں. یا میں ایک چھوٹی سی عبارت ضرور بتاؤں گا, جن لوگوں نے بھی وہ پڑھ کے عبارت کی ان کا مراقبہ جلدی کھل گیا. مثلا اللہ بڑی خوبصورت لام ہے, یا عزیز و من کل عزیز بحق یا عزیز, یا عزیز و من کل عزیز بحق یا عزیز 108 بار پڑھ کے سینے پہ دم کر کے اگر آپ اس کے بعد مراقبہ دل پہ اللہ کا تصور کرتے ہیں یا کلمہ شریف کرتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, تو آپ کا وہ کیفیت بن جاتی ہے, وہ موڈ بن جاتا ہے. اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو صرف یا عزیز و یا اللہ, یا عزیز و یا اللہ 5 سے 10 منٹ پڑھنے کے بعد اگر آپ یہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرتے ہیں تو آپ کی وہ کیفیت, وہ موڈ بن جاتا ہے. تو پھر اگر آپ شمالن جنوباً منہ کر کے بیٹھتے ہیں تو وہاں اس کی ویوز زیادہ چلتی ہیں. سارے روحانی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ہاف رائٹ لے لیں, تو اس طرح منہ کر کے بیٹھے تو پھر آپ کے اوپر وہ زیادہ اثر کرتی ہے. تو طے یہ ہوگا کہ اگر آپ بھرے پیٹ کے ساتھ کریں گے, روشنی میں کریں گے, شور میں کریں گے, تو پھر آپ کا مراقبہ نہیں ہوتا. آپ نے خالی پیٹ کرنا. دوسری بات اس میں یہ ہے
ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں وہ رزلٹ مانگتے ہیں پہلے دوسرے مہینے. یہ پہلے دوسرے مہینے نہیں آتا، بعد کو 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں. مثلا کچھ لوگ ایک مشق کرتے ہیں، جو ہم نے پیچھے مشق کا ذکر کیا تھا کہ میں نے دیوار پہ ایک دائرہ بنا لیا روپے کے برابر، اس سے 2.5 فٹ دور بیٹھ گیا. اگر آپ کرنا چاہے، کوئی بندہ کرنا چاہے تو اس کالے نشان کو میں نے دیکھنا شروع کر دیا. حیران کن بات یہ ہے کہ 40ویں سے 45ویں دن وہ نشان غائب ہو جاتا ہے. آپ بیٹھے وہی ہیں، یعنی کہ آپ کا لاشعور جاگنا شروع ہو گیا ہے، آپ کا سپر کمپیوٹر پیچھے سے آن آنا شروع ہو گیا ہے، آپ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ. وہ جب سوچے آپ دیکھتے ہیں دائرہ دیکھی جا رہے ہیں. کچھ لوگ چراغ بھی ٹیلی پیتھی سے باری شروع ہوئی تھی، شمع بھی نہیں کرتے ہیں. کچھ چاند کو دیکھتے ہیں، کچھ دو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ ایک نقطے پر جب کوشش کرتے ہیں تو آپ 1.5 سے 2 مہینے بعد دائرہ غائب ہو جاتا ہے. اور دائرے کی جگہ آپ حیران ہوں گے، کبھی بادل آ رہے ہیں، کبھی پہاڑ آ رہے ہیں، کبھی، یعنی کہ آپ کا لاشعور کھلنا شروع ہو گیا ہے، آپ کا باطن کھلنا شروع ہو گیا ہے. اندھیرے کی وہ جو چادر آپ اور دوسری دنیا کے درمیان تنی ہوئی ہے، اس میں چھید ہونا شروع ہو گیا ہے. تو مراقبہ اگر آپ نان اسٹاپ کریں گے، خالی پیٹ کریں گے، دھیان سے کریں گے، خاموشی والی جگہ پہ کریں گے، اندھیرے میں کریں گے، تو آپ کا مراقبہ اسٹرانگ بھی ہوتا ہے. اور مراقبہ اسٹرانگ ہونے کے بعد آپ ٹیلی پیتھی کے بھی قابل ہوتے ہیں. اگر تو آپ کا اگلا بندہ بھی روحانی مشقیں کرتا ہے تو پھر ٹیلی پیتھی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس خیالوں کے ہجوم میں ڈفرینشیٹ کر پائے گا کہ مجھے کرنا کہ نہیں کرنا. اگر نہیں تو پھر اس کو بار بار خیال ضرور آئے گا. اور بہت سارے لوگ جو دنیا میں ہیں وہ یہی نیچرل اس صلاحیت سے کام لیتے ہیں. کسی بندے کو اگر اپنی طرف راغب کرنا ہے، کسی بندے کسی کو کام لینا ہے، تو بار بار اس کو ذہن میں لا کے اور پھر اپنا خیال پھینکتے ہیں، اس پہ پھینکی جاتے ہیں. آخر کار وہ بندہ جو نا آپ کے زیر اثر آ جاتا ہے اور آپ کے خیال کی گرفت کے تحت وہ کام کرتا ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ اپنے ماموں جان کے علاوہ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں کہ جو واقعی ہی ٹیلی پیتھی کا ایکسپرٹ ہو اور اپنے خیال سے لوگوں کے دماغوں تک پہنچتا ہو، کائنات میں گھومتا ہو؟ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا. میں نے کتابیں لکھی نا اپنی، اس کتاب میں اکثر ایک بابا جی کا ذکر آتا ہے، اللہ صاحب میرے استاد تھے، ان کا ذکر بڑا آتا ہے. انہوں نے میری بڑی روحانی تربیت بھی کی، مجھے بہت سارے علوم بھی سکھائے. تو مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے، جس طرح آپ کو ٹریولنگ کا سفر آئے گا. میں بیٹھا ہوں اپنی مری میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں. ہمارے دوستوں کو سمجھنا آسان، میں واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں. تو میں بیٹھا ہوں تو اچانک نا میں دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے میں 2 بزرگ آ گئے. میں جاگتی حالت میں بیٹھا ہوں. میں کہا کنڈی لگی ہوئی بزرگ کہاں؟ میں کہا اللہ صاحب آ گئے. یہ میری قسمت اچھی ہے کہ میرے بزرگ میرے کمرے میں آ گئے. ساتھ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے. مجھے کہنے لگے پنجابی میں بولتے ہیں، جاننا ہے کون ہے؟ میں اردو بولوں گا، کون ہے یہ؟ میں کون ہے؟ کہتے گرو نانک جی. اچھا. میں حیران ہو گیا. میں کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہم کشمیر جا رہے تھے، اس سفر میں تھے اس وقت. ہم کشمیر جا رہے تھے تو کشمیر میں جاتے نا تو میں نے کہا تھا کہ آج میں ایک بچہ تیار ہو رہا ہے، بچے کے پاس آپ کو لے کے جانا ہے. تو بابا گرو نانک جی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، آج کل یہ مراقبہ ذکر اذکار پہ لگا ہوا، تسبیح پہ لگا ہوا ہے. تو بابا گرو نانک جی نے نا اپنی چھڑی میری طرف دوڑائی، میرے سے چھڑی دوڑائی میری طرف. کہتے کہ یار ہے پتر ہے نا، ذرا چک کے نو. تو میں نے چھڑی اٹھانے کی کوشش کی، میرے سے چھڑی نہیں اٹھائی گئی، حالانکہ چھڑی پتلی سی تھی. بالکل. پھر کہتے اٹھاؤ. بابا اللہ صاحب بھی کہتے کہ اس کو اٹھائیں. میں کہ میرے سے نہیں اٹھائی جا رہی. تو اسی دوران میں نا وہ خواب تھا، ریئل تھا، حقیقت تھا، سین غائب ہو گیا. سین غائب ہو گیا. میں نے فوری طور پہ، بابا جی کے گھر ٹیلی فون نہیں تھا. صبح میں نے ایک بندہ میرا دوست تھا، میں نے اس کو فون کیا کہ یار بابا جی سے پوچھیں رات کو کیا ہوا. شکوک میرے اندر تھے، شک تھا کہ یہ سچ ہے، خواب ہے، کیا ہے. تو میرے اندر یہ تھا کہ میں اس کو ویریفائی کروں کہ جو واردات رات کو میرے ساتھ ہوئی ہے وہ سچ تھی، کیا تھی. وہ بندہ اس کے پاس گیا کہ ماسٹر تو کچھ نہ بول. ماسٹر نے رات شرمندہ کرتا، مجھے ماسٹر پیار سے کہتے تھے. تو ماسٹر نے مجھے رات کو شرمندہ کر دیا ہے، اس کو چھٹی نہیں چکی گئی. وہ مجھے کہتا ہے کہ بابا جی کے پاس میں گیا ہوں، بابا جی نے بڑی عجیب بات کی ہے. بابا جی کہتے ہیں یار ماسٹر نے تھے پروفیسر نو ماسٹر کہتے سی، انہیں مجھے شرمندہ کرتا کہ راتی اسی کول گیا بھی ہاں، بابا گرو نانک جی میرے نال سی تے سوٹی نہیں چکی کی ہوتی. سوٹی گل کی ہوئی. اچھا میں ایک دم پریشان ہو گیا، میری شکوک ختم ہو گیا. میں کیا کی گل ہے. میں نے چھٹی لی اگلے دن بابا جی کے پاس. میں بابا جی کہتا یار ماسٹر تو چنگا میرا شگرد بنیا، میں انہوں بابے کے سامنے شرمندہ کرتا سی کشمیر جا گیا تیرے کو آ گیا تھا، گل کی ہوئی. میں کہا بابا جی میں نے تھوڑا شگرد سو میرے ایس کی کہنا ننکانے چکر لا کے آ. اب ہم مسلمان ہیں، میں کہ یہ بات کدھر گئی کہ ننکانے چکر لگا کے ہو، یہ تو کیسی بات کر رہے. کہتے ننکانے چکر لا کے سلام کر کے گو تینوں شک کے مسلمان سن. اور بعد میں جو میں نے پتہ کیا سارا کہ وہ خانہ کعبہ بھی، مسجد مکہ مدینہ بھی گئے، غوث پاک کے پاس بھی گئے، بابا فرید کے پاس بھی گئے. ان کا جو ساتھ 24 گھنٹے دوست تھا ترانہ جو رباب بجاتا وہ بھی تھا، دوسری بیوی بھی ان کی مسلمان تھی. تو درویش جو ہوتا ہے نا وہ ہر قیدوں سے آزاد ہو جاتا ہے. میں ننکانے گیا، ننکانے واپس آ گیا، وہاں سلام کیا، حالانکہ میں بے دلی سے گیا، رومالہ شمالہ باندھا، سلام کر کے واپس آ گیا.
گیا, میں ذکر اذکار کرتا رہا. کچھ دنوں بعد پھر میں ذکر اذکار کر رہا ہوں, دونوں بابا پھر اندر آ گئے. میں پھر حیران ہو گیا, میں بابا جی آ گئے اندر. تو جب اندر آ گئے تو مجھے کہتے کہ ہاں بھی کیا حال ہے. میں کہ ٹھیک ہے سارا کچھ, پنجابی میں بات ہو رہی تھی. تو کہتے چک سوٹی. میں سوٹی اٹھا لی. میں خوش بھی ہوں اندر سے. پھر سوٹی انہوں نے پکڑی, کہتے چل چک سوٹی. یعنی کہ اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی دنیا تھی, وہ میرا روحانی مقام یا جو بھی, میں تو ابھی بھی طالب علم میں گناہ گار ہوں, میں دعویٰ نہیں کروں بڑا ہے. تو میں صبح جب پھر میں دوڑ کے گیا, چھٹی لی, بابا کہندا ہے شکر ہے راتی تو انہوں پاس کر دیتا کراتا ہے, تو تم نے شرمندگی کرائی جا رہا ہے. تو یہاں پہ طے ہوا کہ دونوں بزرگ جو تھے وہ ٹائم ٹریولنگ کے ساتھ, سول کنیکشن کے ساتھ وہ سفر بھی کرتے تھے, آگے بھی جاتے تھے. یہاں ٹائم ٹریولنگ کی میں ایک اور بات کروں گا, جو آپ بات کریں کہ ایسا بندہ جو ہے, جن صوفی عبد المالک صاحب کے پاس ہم گئے جو ٹیلی پیتھی جانتے تھے, ان کے بیٹے کی شادی تھی. بیٹی کے بیٹے کی میری شادی نہیں آتے, میں تھوڑا بڑا ہو گیا تھا جب 9th-10th میں آ گیا تھا. تو ہم ان کے پاس گئے, تو میرا کزن تھا ابھی, بٹی فوت ہو گیا, کزن میرا بھانجے رشتے میں لگتا تھا, فوت ہو گیا. تو وہ ان علوم میں پڑا ہوا تھا, وہ نہ کہیں ان کی شاگردی کرتا تھا, اس کو یہ ٹھرک تھا. میں تو نیا وارد ہوا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ صوفی صاحب لوگوں نے سائیکل وہاں دکھاتے ہیں, لیکن ویسے یہ ٹائم ٹریول کرتے ہیں. اپنی لفظوں میں اس نے کہا پنجابی میں کہ ہوا میں اڑتے ہیں, ہوا میں اڑنے کا لفظ. صوفیہ کرام ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سیر الارض, یعنی کہ ایسا درویش, ایسا بندہ جو زمین کو ترابے کھینچ لی اور سفر کر جائے, اسے سیر الارض کرتے ہیں. تو میں کہتا آج ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے. اب ہوا کہ یہ کہ صوفی صاحب کی جو سسٹر تھی نا, وہ وہاں سے 6 کلومیٹر کے 8 کلومیٹر دور تھی, وہ آئی نہیں تھی شادی پہ. لوگوں نے اعتراض کیا کہ صوفی صاحب اپنی بہن کو لے کے آئے, شادی پہ مزہ نہیں آ رہا ہے, کیسے آپ صوفی, آپ کی بہن نہیں آئی. صوفی صاحب کہتا میں نے بڑا اسے سمجھایا تھا, وہ مانی نہیں, لیکن میں آج پھر کوشش کرتا ہوں. صوفی صاحب نے سائیکل پکڑی, میں اور میرا کزن جو حبیب ہے نا, ہم دونوں اس کے پیچھے وہ سائیکل دوڑاتے جیسے گاؤں سے باہر نکلے, جھاڑی کے پیچھے گئے, غائب ہو گئے. وہاں گیا, سائیکل پڑی ہے, صوفی صاحب نے اپنا کام شروع کر دیا. ہم نے ایک اور سائیکل ہمارے تھی, ہم دوڑتے دوڑا کے اس گاؤں میں پہنچے. تو ہم نے پہلا سوال کیا جہاں ان کی بہن اس گھر میں تھی کہ صوفی صاحب آئی سی, کہتے آئی سی تو 15 منٹ پہلے چلے بھی گئے. یعنی کہ ہم سائیکل پہ تھے, صوفی صاحب نے جھاڑیوں کے پیچھے سائیکل اپنی پھینکی اور وہ ٹریول کر گئے, سفر کر گئے. واپس جب آئے, مجھے ابھی بھی یاد ہے, صوفی صاحب بہن ان کی ٹانگے پہ آ گئی واپس. تو جب ہم زردہ بانٹ رہے تھے کہ زردہ بانٹتے نا میرے سامنے زردے کی پلیٹ دی, اور مجھے صوفی صاحب نے 4-5 بادام دیتے, اور کہتا اے میری جاسوسی کر دے جے. اچھا, وہ باخبر تھے کہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس وقت جو گاؤں تھا ان کا, اب وہاں پہ 50 سال پہلے وہاں پہ نہ کوئی تانگا چلتا تھا, ٹریول نہیں تھی, کہ صوفی صاحب جہاں چاہتے اپنے خیال کے ساتھ, اپنے دماغ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. صورت یاسین کی بھی عمل تھے, جب ان کا یہ بڑی ان کی کرامت مشہور ہے کہ ڈاکٹر جب ان کا ایکس رے کرنے لگے تھے تو وہاں صورت یاسین آنی شروع ہو گئی تھی. یعنی کہ وہ کثافت سے لطافت کے پیکر بن چکے تھے. مراقبے کو پانے کے بعد ایک نقطے پہ ٹھہر چکے تھے, ٹیلی تیپیتھی بھی جانتے تھے, اور روح کا سفر بھی کرتے تھے, اور جسمانی ٹریول. اسی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی سالک, جب کوئی طالب علم روح کا سفر کرتا, وہ ارتکاز پا جاتا ہے, یکسوئی پا جاتا ہے, تو پھر وہ اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ روح کے ساتھ جسم بھی. یہ چہل اسرار کے نام سے ایک صوفی درویش بڑے ہیں جنہوں نے کھانا کیا تھا اپنے ادھر 40 مریدوں کا, ہر گھر میں گئے, وہاں پہ غزل بھی لکھی, واپس بھی آ گیا. ہر مریض سے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے گھر بھی آئے تھے, ہمارے گھر بھی آئے تھے. تو صوفیہ کرام کو یہ طاقت, یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ مختلف جگہوں پہ جا سکے, روح کے ساتھ بھی اور جسم کے ساتھ بھی. اچھا سر, بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ساری ترتیب بتائی ہے, کیونکہ یہ اسلام کے اکارڈنگ تھی, تو یہ کیا مسلمان کر سکتے ہیں صرف, یا غیر مسلم بھی یہ کر سکتے ہیں مراقبے کے ذریعے, میڈیٹیشن کے ذریعے؟ کیونکہ جو ساری آپ نے ٹیلی پیتھی کی ٹیکنیک بتائی ہے, اس کے اندر اسلام کافی حد تک انوالو تھا. تو اگر کوئی غیر مسلم یہ کرنا چاہے تو کیا وہ بھی کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا میرے بچے سوال کیا کہ جہاں پہ ہمارے بہت سارے دوستوں کا جو تصور ہے یا خیال ہے وہ دور ہو جائے گا. میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دے کے جب دنیا میں بھیجتا ہے تو دنیا کو حیران کر دیتا ہے ٹیلنٹ سے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, یا مسلمانوں بھی اور نان مسلموں میں بھی, کہ جو بغیر کسی وظیفے کے, بغیر کسی چلے کے, بغیر کسی میڈیٹیشن کے, بغیر کسی مراقبے کے, بغیر کسی ٹیلی پیتھی کے اس قابل تھے کہ ان کی روح نکل کے آسمانوں کی, زمینوں کی سیر کرتی تھی. یہاں پہ میں مثال دوں گا, آپ نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں مل جائے گا. اگنو سوان ایک بندہ تھا, اگنو سوان امریکن بندہ تھا, 1973 میں پیدا ہوا, پینٹر تھا یہ ایک.
ایک پینٹر آدمی تھا. ہمارا المیہ یہ ہے, ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اسلام کے صوفیہ کرام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے سوال اٹھ جاتے ہیں, کرٹکس آ جاتے ہیں, گلیلے مارنے شروع کر دیتے ہیں, گولیاں مارنے شروع کر دیتے ہیں. جب ہم کسی گورے کی بات کرتے ہیں فارغ کرتے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. اگنو سوان ایک ایسا پینٹر بنتا تھا جو نا جس کے اندر یہ صلاحیت تھی نیچرل, بغیر کسی پڑھائی کے, بغیر کسی وظیفے کے, بغیر کسی چلے کے, بغیر کسی میڈیٹیشن کے. وہ کہتا تھا کہ میری روح میرے جسم سے باہر آتی ہے. اچھا, وہ دعویٰ یہ کرتا تھا کہ میری روح میرے جسم سے باہر آتی ہے اور میں زمین کی سیر کرتا ہوں. اب جب اس نے پینٹر تھا ویسے, جب اس نے یہ امریکہ میں دعویٰ کیا تو دائیں بائیں لوگوں کو اس نے اس کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا کہ میں لوگوں نے پوچھنا وہاں کیا, اس نے بتا دینا وہاں یہ چیز ہے, وہاں یہ چیز ہے. اگنو سوان بندہ ہے, نیٹ پہ اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو جب اس کی شہرت پھیلی نا تو پھیلنے کے بعد ہر بندہ حیران ہوا. تو جو وہاں پہ جو ناسا والے تھے نا, ریسرچ سینٹر والے, انہوں نے کہا یہ کون سا بندہ آ گیا ہے, ریسرچ کرتے ہیں کون سا بندہ آ گیا جو بیٹھے بیٹھے زمین کی سیر کیے جا رہا ہے. انہوں نے اس کو بلایا, بلانے کے بعد سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو. اسے کہا جی مجھے نہیں پتا, میرے اندر یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے کہ میری روح باہر آ جاتی ہے اور پھر میں. صوفیہ کرام یہاں میں کلیئر کر دوں, صوفیہ کرام یہاں 2 لفظ بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک مکانی سول روح ہے کہ سیلانی سول ہے. مکانی جسم کو چلاتی ہے, سیلانی جیسے رات کو سیر کرتی ہے وہ سیر کرتی ہے. صوفیہ کرام یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ جسم بھی چلتا ہے, کہ زندہ انسان بیٹھا ہے, مرا بھی نہیں, اس کا اپنے جسم سے کنیکشن بھی ہے اور روح ایک دوسرا جسم باہر سیر کر رہا ہے. اس کے بعد میں اپنا بھی یہاں پہ ایکسپیرینس بیان کروں گا کہ یہ پاسبل ہے کہ نہیں. انہوں نے اسے بٹھا لیا, انہوں نے کہا جی ہاں, انہوں نے جگہ تعین کی کہ وہاں جا کے دیکھ کے آؤ. انہیں پتا تھا وہاں کیا چیز ہے. واپس آ کے کہتا ہے یہ وہاں پہ پانی پانی ہے. وہ حیران ہو گئے, وہاں سمندر تھا. پھر انہوں نے جان بوجھ کے سمندر کی طرف بھیجا. واپس آ کے کہتا ہے وہاں تو صحرا کی طرف بھیجا, وہاں تو صحرا ہے. پھر پہاڑ کی طرف بھیجا, پھر ایک جنگل کی طرف. جب چاروں چیزیں سچ ہوگی نا, وہ پریشان ہو گیا جو سائنٹسٹ تھے کہ یہ بندہ کیا چیز ہے, ہم جو پوچھی جا رہے کریں. ایک بندے کو اچانک خیال آیا کہ کیوں نے اس کو آسمان کی طرف بھیجیں, ستاروں کی طرف بھیجیں. اس نے اسے کہا کہ تم نا آسمان کی طرف جاؤ اور جوپیٹر کو دیکھ کے آؤ. اچھا, جوپیٹر بھیج دیا, جوپیٹر کو بھیج دیا. جب انہوں نے کہا کہ اس کو اوپر بھیجیں, اب وہ سیر کر کے آیا تو سیر کر کہتا ہے یار کہاں آپ نے مجھے بھیج دیا تھا. وہاں پہ گیسز ہیں, طوفان ہے, آندیاں ہیں, بادل ہیں, اور وہاں پہ یہ گیسوں کا مجموعہ جب پھیلی جا رہا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ بریک سی پن ہے رنگ کی طرح جس نے اس کو گھیرا ہوا ہے. اچھا, باریک سی پن ہے, اس کو گھیرا ہوا ہے. اب سائنسدانوں کے پاس انہوں نے پہلے کوئی وہاں پہ اپنا اپولو کوئی اپنا راکٹ شاکٹ بھیجا تھا, ان کے پاس کوئی ڈاٹا ان کا یہ نہیں تھا. انہوں نے جب واپس انہوں نے کہا یہ تم بات صحیح کہہ رہے ہو, لیکن یہ رنگ والی بات کدھر گئی, تم یہاں فیل ہو گئے ہو. اچھا, اگنو سوان گھر چلا گیا. 6 سال بعد امریکہ نے ایک اوپر بھیجا, اپنا ایک خلا میں ایک راکٹ بھیجا جس سے کام تھے مختلف تصویریں دیکھنا. جب وہ وہاں سے گزرا اس نے تصویریں بھیجی. تصویریں جب بھیجی تو انہوں نے جب تصویروں کا مشاہدہ کیا 6 سال بعد, تو جو اگنو سوان کہہ گیا تھا ساری وہاں پہ گیسز, وہاں رنگ بنی ہوئی ہے, کہتے یار وہ بندہ تو ٹھیک کہہ رہا تھا. سچی بات. اس کو پھر لے کے آئے, پھر اس کو لے کے آئے. لانے کے بعد اسٹار گیٹ کے نام سے اس کے ساتھ پروگرام کرنے شروع کر دی. اس کو کہتے تھے کہ اب رشیا میں جاؤ, اب جرمن میں جاؤ, وہاں سے انفارمیشن لے کے آؤ, یہ لے کے آؤ, یہ لے کے آؤ, یہ لے کے آؤ. وہ ساری لے کے آتا رہتا, بتاتا رہا. 1995 تک نہ وہ یہ پروگرام کرتے رہے. پھر اچانک نہ وہ ڈیپ جانا شروع ہو گیا. اچھا, بس ڈیپ جانا کیا شروع ہوا کہ اس نے بڑی عجیب بات بتائی کہ اس کائنات میں ایک اور بھی لوگ ہیں جو ہمیں واچ کرتے ہیں, اور ہمارا جو برین ہے یہ نا وہاں سے انفارمیشن لیتا ہے. ہم جو سوچتے ہیں ہم نہیں سوچتے, یہ جو وہاں سے ملتا ہے وہ ملتا ہے. اور کوئی ویجیلنٹ کا سسٹم اس کائنات میں ایسا کوئی ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے. ہم مسلمان تو کہیں گے ہمارے فرشتے, ہمارے اللہ کا سسٹم, صوفی کہتے ہیں سپر کمپیوٹر چل رہا ہے. اچھا, جب اس نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی, انہوں نے اچانک پروگرام بند کر دیا. پھر وہ اس سے کام لیتے رہے, لیکن مرنے سے پہلے وہ یہ بات کھل کے کہہ گیا تھا اگنو سوان کہ میں جب نکلتا ہوں تو مجھے وہاں نظر آتا ہے کہ وہاں کا ایک ویجیلنٹ کا سسٹم ہے جو یہاں پہ دیکھ رہا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. جب وہ سسٹم چاہتا ہے دنیا میں آ کے انٹرفیئر بھی کر دیتا ہے. ایک تو سوال ہو گیا یہ کہ ابن عربی ہماری تاریخ تصوف کی بہت بڑے درویش ہے, جنہوں نے فتوحات مکیہ لکھ کے لوگوں کو حیران شجر کر دیا. 37 جلدیں, 1150 اس کے چیپٹر, بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے. ان کے اندر یہ نیچرل ٹیلنٹ تھا, وہ آسمان کی سیر کرتے تھے. وہ اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ جب میں مریخ پہ گیا تو مریخ پہ سرخ پتھر تھے, میں نے اپنے روحانی تصرف سے وہاں پہ یا سلاموں لکھ کے آیا ہوں. بعد میں 7-8 صدیاں ہو گئی ہیں, بعد میں آنے والا وقت کوئی انسان اگر وہاں پہنچے گا تو اس کو وہاں پہ یا سلاموں لکھا نظر آئے گا, یہ نظر آ جائے گا. یعنی کہ ابن عربی کا یہ تصرف تھا, ابن عربی کا یہ مقام تھا, وہ سیر کرتے تھے. یہاں میں یہ جو سیر کا تصور سے میں ایک اور بات یہاں پہ لوں گا کہ ہمارے ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں بہت بڑے درویش ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری.
جب آقا کریم سے انہیں حکم ہوا کہ عطائے رسول نائب رسول کے تم ہندوستان چلے جو، وہ آ کے نہ بیٹھ گیا، آ کے یہاں پہ اجمیر شریف میں بیٹھ گیا. جب لوگوں نے تنگ کیا تو آپ نے ایک پیالہ بھرا اور انا ساگر کو خالی کر دیا. پھر وہ پیالہ واپس رکھا. تو پرتھوی راج کی حکومت تھی. پرتھوی راج نے وہاں پہ نا اپنا شادی دو نام ایک بہت بڑا جادوگر بھیجا. اس نے آ کے سانپ پھینکے، آگ پھینکی، آپ نے سب شکست دے دی. سارے اس کے جادوگر، سارا شادی دو جب فیل ہو گیا تب پرتھوی راج پریشان تھا. درویش آ گیا تو یہ درویش کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر، ہندوستان کے سب سے بڑے پنڈت کو بلاؤ. جے پال اس کا نام تھا. وہ پہاڑوں میں بیٹھا ہوا تھا. جے پال آیا تو جے پال اس کو بلایا کہ دیکھو جی ہمارا مملکت خطرے میں پڑ گئی ہے. وہ درویش نے پیالہ بڑا سارا انا ساگر خالی کر دیا. جو جادوگر جاتا سارے اس کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کا مقابلہ کرو جا کے. جے پال آ جاتا. آنے کے بعد آپ کے سامنے بیٹھتا ہے. کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ میرے ملک میں کیوں آئے ہو؟ میں بادشاہ ہوں یہاں کا. جس کو چاہوں بادشاہ دے دوں، جس کو چاہوں اتار دوں. پورے ہندوستان، پوری دنیا کی خبر میرے سے لو. جہاں میں یہاں بیٹھے بیٹھے بتاؤں گا. ہتھیلی میری، پوری کائنات میرے ہاتھ پہ ہے. کہتا ہے آؤ میرے ساتھ سیر کرتے ہیں. جے پال مشرق گیا. خواجہ غریب کے ساتھ وہ مشرق گیا. جسم بیٹھے ہوئے ہیں، جسم بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں مشرق گئے، مغرب گئے، شمال گئے، جنوب گئے. جیسے اس کا روحانی تصرف اور اس کو روح سے الگ کرنے کا مقام یہ تھا کہ وہاں تک وہ سیر کرتا گیا اور گیا کرنے کے بعد واپس آ گیا. انہوں نے کہا ہاں جی میری پاور جان گئے ہو. تو خواجہ معین چشتی ہے میری شہنشاہ ولایت، عطائے رسول، نائب رسول، سلطان الہند، خواجہ خواجگان. انہوں نے کہا کہ اب آسمان کی طرف جاتے ہیں. اچھا. جب آسمان کی طرف گئے تو آسمان تک تو جے پال ساتھ گیا، لیکن جب آسمان کراس گیا وہاں ٹھہر گیا. خواجہ غریب نواز سرکار خواجہ معین چشتی اوپر کراس کر گئے. تو خواجہ کہنے لگے جے پال آؤ نا ذرا اوپر کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، میرے سے آیا نہیں جا رہا. خواجہ معین چشتی میری فرماتے ہیں کہ یہاں سے وہی سالک اوپر آئے گا جو کلمہ شریف پڑھے گا، جو امت محمدیہ کا امتی ہوگا. تو جے پال نے وہاں پڑھا اور پڑھنے کے بعد کراس کر گیا. نیچے جب سیر کر کے دونوں آپس میں بیٹھے ہیں تو جے پال آپ کے قدموں میں سر رکھا، کہتے مجھے مسلمان کر لو. مسلمان کرنے کے بعد جے پال نے یہ کہا کہ میں عرصہ سے اس تلاش میں تھا کہ میں نے آب حیات پینا، میں نے موت کو شکست دینی ہے، مجھے موت کو شکست دے دے. تو آپ نے کہا کہ آپ آقا کریم کے حضور پیش ہوئے، کہا یہ موت کو شکست دینا چاہتا. آپ نے کہا یہ تو پاسبل نہیں ہے، اس کا جسم فانی ہو جائے گا لیکن اس کی روح یہیں رہے گی. خواجہ معین چشتی میرین کا نام رکھا عبداللہ صحرائی. آج بھی وہ جو جے پال تھا لوگوں سے ملتا ہے، آج بھی وہ لوگوں سے بات کرتا ہے. جن کسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سالک، کوئی طالب علم جب نکلتا ہے تو وہ زمین کی بھی سیر کرتا ہے، آسمانوں کی بھی سیر کرتا ہے. اس سے پھر اس کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. ٹیلی پیتھی کے ذریعے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ٹریول کیا جا سکتا ہے. تو کیا کسی اور کے جسم کو بھی اوورٹیک کیا جا سکتا ہے؟ مطلب مثال کے طور پہ کہ اگر ایک انسان سویا ہوا ہے اور اس کے خیال میں کوئی آنا چاہ رہی ہے، اس کے جسم کے اندر آ کے کوئی اس سے کوئی کام کروانا چاہ رہا ہے، کیا یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ اوورٹیک کر سکتے ہیں، جسم بدل سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. یہاں پہ میں ذاتی ایکسپیرینس بھی بیان کروں گا. لوگ اسے ستائش نہ کہیں کہ جب بھی بندہ کوئی مراقبہ کرتا ہے، میڈیٹیشن کرتا ہے، اور میڈیٹیشن کرنے کے بعد وہ اس کو حیرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ دیکھتا کہ ایک دم نا پلاسٹک کی طرف کمرے میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے. ایک دم دیکھتا اپنے میرے سامنے کوئی بیٹھ گیا آ کے، یا ایک دم اوپر دیکھتا تو چھت سے اوپر نکل جاتا ہے. یہ کیفیت سالکین طالب علم کے ساتھ ہوتی ہے. اگر کوئی نیا طالب علم، اگر کوئی نیا اسٹوڈنٹ ایسا اس کے ساتھ مشاہدات ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ بیٹھتے بیٹھتے میرا جسم پھیلنا شروع ہو گیا ہے، تو سمجھ لے اس کی روح نکلنے کے پروسیس میں داخل ہوگی. یا بیٹھے بیٹھے وہ دیکھتا میرے سامنے بندہ آ گیا ہے، ایک دم کمرے سے باہر آ گیا ہے، کمرے چھت پہ چلا گیا، آسمان پہ چلا گیا ہے، تو یہ بھی اس کی کیفیات ہے. وہ اپنی اور محنت کرے، اپنی اور کوشش کرے، پھر وہ آگے نکل سکتا ہے. اب آپ نے سوال کیا ہے کہ کوئی انسان اگر چاہے، اگر کوئی ارتکاز کی مشقیں پا گیا ہے، کوئی میڈیٹیشن سیکھ گیا ہے، کسی کا خیال یکسو ہو گیا ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی کا خواب دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے. یا میں معذرت سے کروں گا، بہت سارے، کچھ صوفیہ، سارے نہیں، ایسے تھے جو اپنے سالکین کو، اپنے مریدوں کو اپنی مرضی کا خواب دکھاتے تھے. اچھا. وہاں وہ چلاکی کیا کرتے تھے؟ میں ایک دو صوفیوں کو پکڑ لیا، وہ ارتکاز پائے ہوئے تھے، یکسوئی پائے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ کرنا کہ رات کو نا انہوں نے کسی مرید کے خواب میں آنا، جو سب پہ نہیں، جو کمزور اصحاب کا ہے، جو زیادہ، جو جس کا اورا تگڑا نہیں ہے، اس کے خواب میں جانا، خواب میں کہنا کہ فلاں ہستی آئی ہوئی، اس کے ساتھ اپنا آپ ہی شو کر دینا. مرید کی جان نکل دینی، کہنا جی صبح بابا جی کے پاؤں میں بیٹھا، بابا جی رات کو تو میں گیا ہوں داتا صاحب کے مزار پہ تھے، بابا فرید کے دربار پہ تھے، آپ بھی تھے وہاں، میں بھی تھا. اب کیونکہ وہ خواب دکھا رہا تھا، وہ مرید جب آتا تو کہتا ہے راتی تو داتا صاحب بھی کرتا پیسہ ہے، رات تو بابا فرید کرتا پیسہ ہے. تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ارتکاز پا گیا ہے، یکسوئی پا گیا ہے، تو وہ اس قابل ہے، اس پوزیشن میں ہے کہ کسی مرید کے خواب میں جا کے اس کو خواب مرضی کا بھی دکھا سکتا ہے، مرضی کا خیال بھی اس کے دماغ میں ڈال سکتا ہے، ڈالنے کے بعد اس کو سیر بھی کرا سکتا ہے. اچھا. بہت سارے صوفیہ کرام اپنے طالب علموں کو، اپنے مریدوں کو سیر کراتے تھے. سیر خانہ کعبہ لے جانا، مسجد نبوی لے جانا، اوپر کرانا، تو وہ اس کو ٹرم کو استعمال کرتے تھے. اس سے سالک کا یقین بھی بڑھتا
بڑھتا ہے اور اس کی طاقت بھی بڑھتی ہے. جب سیر کا لفظ کہتے ہیں کہ یہ سیر کا پروسیس ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو سیر کراتے ہیں اپنے مریدین کو اور اپنی مرضی کا خواب بھی دکھاتے ہیں. اس مرضی خواب میں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو ٹیلی پیتھی اور میڈیٹیشن اور مراقبہ اگر کوئی اس کو پا گیا ہے وہ یہ کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم جو پیچھے مراقبے کی بات کر رہے تھے, مراقبے کا کام کیا, آپ کے جسم کو پیسفل کرنا, آپ کے جسم کو پلیجر کرنا, آپ کے برین کے جو کیمیکل ان کو نارمل کرنا, آپ کے پلیجر ڈوپامین ہے, سیروٹونن ہے, اس کو ٹھیک کرنا, میلانین کو ٹھیک کرنا, کورٹیسول کے بیلنس کو ٹھیک کرنا. تو مراقبہ آپ کی باڈی کو ٹھیک رکھتا ہے, پیسفل کرتا ہے, پیسفل کر پلیجر رکھتا ہے. پھر اس کے بعد آپ صحت مند جسم کے ساتھ نارمل طریقے سے بڑھ سکتے ہیں. تو ٹیلی پیتھی والا بندہ, میڈیٹیشن والا بندہ اگر وہ ارتکاز پا گیا, یکسوئی پا گیا ہے, تو جب وہ چاہے کسی کمزور انسان کو جس کے اعصاب کمزور ہیں تو اس کو اپنی اس کے خواب میں بھی جا سکتا ہے, اس کے خیال میں بار بار جب خیال ڈالے گا تو وہ وہی سوچے گا جو وہ کہے گا. تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب ونس اگین فار کمنگ. تو ناظرین, یہ تھا پوڈ کاسٹ آج کا. ہم امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.